بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ زیتون بھی بہت ہی مفید ہے۔ اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے کہ جو زیتون کے تیل کو استعمال کرتا ہوگا وہ کینسر کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی زیتون تیل کے استعمال کے بڑے فوائد ہیں۔ عرب لوگوں میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے، اور عرب لوگوں میں یہ عادت بہت پیاری ہے۔ مکہ مکرمہ میں جائیں، مدینہ منورہ جائیں، عراق میں ہوں، لبنان میں ہوں، مصر میں ہوں، جہاں جا کر آپ دیکھیں، ان کے یہاں ایک تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ مرچیں مسالے بہت کم کھاتے ہیں۔ ان کے چاول بھی ابلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا گوشت اگر وہ بناتے ہیں تو وہ بھی ابلا ہوا بناتے ہیں۔ ہماری طرح وہ مرچیں مسالے صرف بر صغیر پاک و ہند کے لوگ اس قدر مرچیں مسالے کھاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ابلی ہوئی چیزوں میں جس طرح ہم سالن ملاتے رہتے ہیں، وہ سالن کے بجائے زیتون کا تیل تھوڑا تھوڑا ملاتے رہتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں۔ زیتون کے پھل بھی کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شہد کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں، انجیر کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی صحت ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ جو بنیادی اور فطری چیزیں ہیں ان کا استعمال صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، سوچے تو صحیح کہ 1400 سال قبل ایک چیز کا ذکر کیا گیا، آج بھی اسی قدر اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ لوگ پہلے جس قدر اس کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے اب لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ وہ طور سینین، اور طور سینین کی قسم، اس پہاڑ کی قسم جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رہ کر اللہ کا کلام سنا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ضرور ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ فی احسن تقویم، بہت ہی خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ اتنی پیاری شکل ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو بہت خوبصورت ہے، تو عورت نے کہا کہ آپ کی تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ عورت نے فوراً پردہ کر لیا اور کہا میں چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہیں ہوں۔ وہ قاضی کے پاس مسئلہ لے کر گیا، تو قاضی نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسان کی شکل کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت شکل میں انسان کو پیدا کیا۔ مگر جب جہنم میں کافر جائیں گے تو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اس شکل پر یہ باقی نہیں رہیں گے۔ ایک تو یہ لمبے چوڑے ہو جائیں گے، صرف ان کا ایک ایک دانت پہاڑ کے برابر لمبا ہوگا، بڑا ہوگا، تو خود ان کا جسم کتنا بڑا ہوگا، کیونکہ جتنا جسم زیادہ بڑا ہوگا اتنا عذاب بھی ان پر زیادہ ہو سکے گا۔ اور ان کا نچلا ہونٹ یہ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اور اوپری ہونٹ یہ اوپر چڑھ کر پیشانی سے بھی اوپر سر کے اوپر چڑھ جائے گا، اور دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، یعنی شکل انسانی کو بدل دیا جائے گا، اور اس حالت میں وہ جائیں گے جہنم میں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس انسان کو لوٹائیں گے سب سے نچلے درجے میں۔ یہ کون سا انسان ہے جو جہنم میں جائے گا؟ کیسی شکل بنے گی؟ ابھی عرض کر دیا گیا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کی شکلیں نہیں بگاڑی جائیں گی بلکہ ان کی شکلوں میں تو مزید حسن اور جمال پیدا ہو جائے گا۔
فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا صلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی تجھے کون سی چیز فیصلے کے دن کو جھٹلانے پر ابھارتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو فیصلے کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں؟ کیا وہ حاکموں کا حاکم نہیں؟ یقیناً ہے، جب وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا حقیقی وہی ہے، تو پھر اس کی نافرمانی تو کیوں کرتا ہے؟